السلام علیکم ناظرین، قسط کے آغاز میں عثمان صاحب اور لوکاس پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب تم میری انصاف کی تلوار دیکھو گے، یہ کہتے ہوئے وہ لوکاس پر وار کرتے ہیں جس سے وہ زمین پر گر جاتا ہے اور اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا وقت بھی آ چکا ہے، چند لوگوں نے ایک بڑی تعداد کو ختم کر دیا ہے، اب تمہارا بھی وقت آ گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے عثمان صاحب اس پر حملہ کرتے ہیں، لیکن ایک بازنطینی سپاہی ان کا وار روک لیتا ہے۔ بالا خاتون قریب ہی موجود ہے، ماں کو گرنے سے بچاتے ہوئے چیخ کر کہتے ہیں عثمان پہنچو، عثمان پہنچو۔ عثمان صاحب اپنے ساتھ موجود بازنطینی سپاہیوں کو موت کے گڑھے میں دھکیل دیتے ہیں۔ پھر ایک اور بازنطینی سپاہی جو بالا خاتون کی سر پر وار کرنے ہی والا ہوتا ہے، عثمان صاحب خنجر پھینک کر اسی بھی جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ عثمان صاحب کو ہنسی نکل جاتے ہیں اور حلیمہ کا ہاتھ ان تک پہنچ جاتا ہے، وہ انہیں چٹان کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے جہاں قتال اور بوران بھی موجود ہے، وہ کفار کو جہنم واصل کر رہے ہیں۔ اسی دوران لوکاس کو کمانڈر وہاں پہنچتا ہے اور وہ لوکاس کو زخمی حالت میں دیکھ کر کہتے ہیں سپاہیوں حملہ کرو۔ عثمان صاحب سب کو ایک طرف لے کر بڑھتے ہیں، کمانڈر لوکاس کو سہارا دیتا ہے اور کھڑا ہونے میں مدد دیتا ہے۔ دوسری طرف رہان اور لوگان آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ لوگان اپنی ساتھیوں کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں اور کہتے ہیں ان تلواروں کا قرض چکائیں گے جو ہمارے آدمیوں کی جسم میں سجی ہے، ہم ان تلواروں کو ان کتوں کے خون سے تیز کریں گے۔ البتہ لوگان کہتا ہے کہ عثمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا جا سکتا۔ صوفیہ بھی کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ وہ یہاں سے بچ کر نکل جائے۔ لوگان تلوار میان میں رکھ کر کہتے ہیں عثمان اور اس کا خاندان ہم سے نہیں بچ سکتے، التوغا تم انہیں ختم کر دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ صوفیہ اور البائی کے ساتھ عثمان کی طرف بڑھتا ہے۔ البائی التوغا سے کہتا ہے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ رہان التوغا کو مخاطب کر کے کہتا ہے البائی تم غدار ہو، جو اپنی ہی خون سے غداری کرتا ہے وہ ہمیشہ غدار کی موت مرتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے غداروں کی سلطنت جلدی ختم ہو جائے گی۔ البائی مسکراتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ التوغا گھوڑے سے اتر کر کہتا ہے آؤ غلام، آج ان لڑکوں کی جوش کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی رہان اپنی سپاہیوں کے ساتھ بھاگ نکلتا ہے۔ صوفیہ بیگم اپنی سپاہیوں کے ساتھ عثمان صاحب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ رہان اور علاؤالدین دیکھتے ہیں کہ منگول فوج تباہی مچانے پر تلی ہوئی ہے۔ اسی وقت دو سپاہی باگاج اور بہادر وہاں پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر رہان پوچھتا ہے تمہارا یہاں کیا کام؟ ایک سپاہی کہتا ہے ہمیں اتنے عرصے تک انتظار کی سولی پر لٹکنا بہت مشکل لگا۔ علاؤالدین پوچھتے ہیں تم ان کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ سپاہی جواب دیتا ہے ہم اپنے سردار کے ساتھ ہیں شہزادے، ہم اپنی تلواری منگولوں کی خون سے سرخ کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ جنگ میں کود جاتے ہیں۔ رہان اپنے کلاڑی سے کئی منگولوں کو ایک ہی وار میں مار ڈالتا ہے۔ فالوفیر اور کونجا بھی سپاہیوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ لڑتے لڑتے ایک منگول لوفیر پر حاوی ہو جاتا ہے، لیکن ایک سپاہی رہان کی مدد سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ ادھر التوغا اور رہان آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ التوغا کہتا ہے لڑکے ہم پھر ملے ہیں، لیکن یہ آخری بار ہوگا۔ یہ سن کر رہان دوبارہ اس پر حملہ کرتا ہے۔ علاؤالدین بھی قریب کے منگولوں کو ختم کرتا ہے۔ التوغا رہان کا وار روک کر کہتا ہے کہ اس پر بھروسہ کر کے تم مجھ پر حملہ کر رہے ہو؟ رہان جواب دیتا ہے ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، تمہاری موت کا وقت آ چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے رہان اس پر مکی برسانا شروع کر دیتا ہے اور اسے زمین پر گرا دیتا ہے۔ باگاج اور بہادر مسلسل منگولوں کو کاٹ رہے ہیں۔ علاؤالدین بلند آواز میں کہتا ہے بھائی ہمیں جنگل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ شاباش، رہان کہتا ہے ہم انہیں جنگل میں دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ وہ لڑتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ التوغا چیخ کر کہتا ہے رہان میں تمہارا سینہ چاک کر دوں گا۔ وہ سب راستے میں منگولوں کو کاٹتے ہوئے دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ التوغا کہتا ہے تم لوگ خلا کے پیچھے جاؤ، میں رہان کے پیچھے جاؤں گا۔ یہ سن کر سب بھاگ نکلتے ہیں۔ ادھر لوگان صوفیہ اور البائی لوکاس کے پاس پہنچتے ہیں۔ لوگان پوچھتا ہے عثمان کہاں ہے؟ لوکاس غصے میں کہتا ہے میں اس سے ہاتھ سے کھو چکا ہوں۔ لوگان کہتا ہے اتنی سپاہیوں کے باوجود تم نے اسے کھو دیا ہے؟ البائی کہتا ہے وہ زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف عثمان صاحب حلیمہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین آپ کو قسط کیسی لگی؟ کیا سروجہ واقعی زندہ ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں دیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔